اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ کربلا، نجف اشرف، یہ سارے شہر، یہ ملک عراق اولیاء کا شہر، بلکہ اولیاء بنتے ہی تب ہیں جب ولی اللہ علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا دیتے ہیں۔ ہمارے سروں کا کعبہ، ہمارے سروں کا قبلہ خانہ کعبہ جو مکہ میں ہے، مگر ہمارے دلوں کا کعبہ نجف اشرف ہے۔ ہمارے دلوں کا کعبہ کربلا معلیٰ ہے۔ جہاں انسانیت کو معراج ملے وہ سرزمین نجف اشرف ہے۔ جہاں عبد کو معبود سے ملایا جائے وہ سرزمین نجف اشرف ہے۔ جہاں درس گاہ علم و شجاعت نظر آئے وہ نجف اشرف ہے۔ جہاں سجدہ گاہ شہادت نظر آئے وہ نجف اشرف ہے۔ جہاں پہ تلوار پر خون غالب آ جائے 19 رمضان کی صبح کو وہ نجف اشرف ہے۔ جہاں شہید ہو کے اعلان کیا جائے فزت ورب الکعبہ وہ عراق کی سرزمین ہے۔ اس اعلان کا کرنے والا بھی نجف اشرف میں موجود ہے۔ تو ناظرین کرام، میں دعا کرتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین تڑپ رہے ہیں نجف اشرف کی زیارت کے لیے، کربلا معلیٰ کی زیارت کے لیے، خدا انہیں توفیق دے، اسباب پیدا کرے اور وہ ضرور یہاں تشریف لے آئیں۔ جب انسان واقعاً اس منزل پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں خدا کو کہنا پڑتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے رب کی جانب، لوٹ آ اپنے رب کی جانب، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، بس میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ نفس مطمئنہ کی منزل کب آتی ہے؟ جب انسان خدا کے آگے جھکتا ہے۔ اور انسان خدا کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں انا باب اللہ الذی یؤتی منہ، میں اللہ کا وہ دروازہ ہوں جہاں سے خدا کی معرفت ہوتی ہے، جہاں سے خدا ملتا ہے۔ اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اللہ کا وہ تعارف کروایا کہ دنیا کے ساجدین جس کے سجدے پہ ناز کریں اسے حسین کہا جاتا ہے۔ دنیا کے عبادت گزار جس کی عبادتوں پہ ناز کریں اس زین العابدین کے باپ کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، کہ جس کے ایک سجدے نے خدا کی خدائی کو بچایا، جس کے کلام نے نوک نیزہ پر زمانے کو بتا دیا کہ جس کے لیے حسین اپنا سب کچھ قربان کرے وہ خدا کیا ہوگا۔ اس لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کون حسین ابن علی، کون حسین ابن علی، ہر امر و اختیار الہی حسین ہے، اللہ کا عظیم سپاہی حسین ہے، دونوں جہاں پہ جس کی ہے شاہی حسین ہے، کٹتی رگوں سے رب کی گواہی حسین ہے، قرآن سنا پہ اس طرح دہرا گیا حسین، اللہ کو اکیلا ہی منوا گیا حسین۔ اس باپ اور بیٹے کی یہ قربانی تا دم آخر انسانیت یاد رکھے گی۔ باپ نے بھی اپنے نفس کو اللہ کی بارگاہ میں دے کر مرضیوں کو خرید لیا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ، اللہ کی رضاؤں کو خریدا ہے۔ اور جب حسین ابن علی کے سجدے کو دیکھا، اللہ کو ایسا راضی کیا کہ اسے کہنا پڑا راضیۃ مرضیہ، میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی۔ جب علی خود کو خدا کے حوالے کرے تو بھی اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے، جب حسین خود کو خدا کے حوالے کرے تو بھی اللہ کی مرضیوں کو خرید لیتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ خدا راضی ہو جائے، اسے چاہیے کہ اس باپ اور بیٹے کے دروازے پہ جھک جائے۔ حسین ابن علی کے بارے میں جو نفس مطمئنہ کی آیت موجود ہے، ناظرین اکرام یہ بھی دیکھیے تو کمال ہے، ہم حسین کو اس سے بھی بلند پاتے ہیں۔ کیونکہ اس میں اللہ نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ اور عبودیت ایسی منزل ہے کہ اللہ رسالت سے بڑھ کر اسے اپنی نظر میں رکھتا ہے، اللہ نبوت سے بڑھ کر اسے اپنی منزل میں رکھتا، اپنی نگاہوں میں رکھتا ہے، اپنے مناظر میں رکھتا ہے، اپنی مشیت کے سامنے رکھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں فرمایا تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اپنے حبیب کو لے کر گیا، میں اپنے رسول کو لے کر گیا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو وہ ذات لے گئی جو بڑی پاک ہے، بڑی مقدس ہے، اپنے بندے کو لے گئی۔ اور آج بھی ہر مسلمان نماز میں یہ گواہی دیتا ہے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ رسالت کا تذکرہ بعد میں ہے، عبودیت کا تذکرہ پہلے ہے۔ گویا معلوم ہوا کہ عبودیت ایسا مقام ہے کہ اللہ اسے رسالت سے پہلے پسند کرتا ہے۔
اور یہاں حسین ابن علی کے بارے میں فرمایا فدخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ عباد عبد کی جمع، عبد یعنی بندہ۔ مگر جب حسین کو ہم دیکھتے ہیں تو کبھی کوئی حسینی روضہ حسین کی جانب رخ کر کے یہ تو نہیں کہتا کہ آپ عبداللہ ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ہر زبان سے یہی صدا ہے السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ عبداللہ نہیں، ابا عبداللہ، اللہ کے بندوں کا سردار حسین ہے، اللہ کے بندوں کو بندگی بتانے والا استاد حسین ہے۔ اور آگے آیت کا حصہ وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ کیا حسین صرف جنت میں داخل ہونے والا ہے؟ نہیں، حسین جنت میں داخل کرنے والا ہے۔ الحسین الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کا سردار حسین ابن علی ہے۔ جب عبودیت کی بات آئی تو حسین ابا عبداللہ، جب جنت کی بات آئی تو حسین سردار جنت۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن بھی وہاں چپ ہو گیا جہاں حسین کی شان شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اس آیت کو انسانیت کی معراج پہ رکھا تھا، اور کربلا میں سجدہ حسین کو دیکھتے ہوئے ہاتف غیبی کی جانب سے یہی صدا آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یہ تو ہماری نگاہوں میں تھی، اللہ جانے کہ حسین خدا کی نگاہ میں کتنا بلند ترین ہے۔ اگر کوئی بلندی پانا چاہتا ہے، اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، اسے چاہیے حسین کے دروازے پر آئے، اسے چاہیے علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آئے۔ گھاٹے میں رہنے والے انسان کے بارے میں اللہ نے قسم اٹھائی تھی، مگر یہی انسان اسی کی قسم اٹھا کے فرمانے لگا فزت برب الکعبہ، تیری ہی قسم ہے پروردگار، میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔